اس کے بعد ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حاکم محترم حضرت مولانا شہزاد صاحب سلوڑی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے وقی تاثرات سے ہم سب طلبہ علوم نبوت کی رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز طلبہ، ابھی جن طلبہ نے یہاں مسابقاتی تقریر پیش کی ہے، ماشاءاللہ سبھی طلباء نے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کی ہے، لیکن چونکہ فرق مراتب ہی کے لیے ہمیں تحکیم کے فرائض انجام دینے کے لیے بٹھایا گیا تھا، اس لیے خاص طور پر وہ طلباء جنہوں نے یہاں تقریر پیش کی ہے ان سے چند گزارشات ہیں۔ بعض طلباء تو وہ تھے جنہوں نے ماشاءاللہ اس انداز سے تقریر پیش کی کہ نمبر دینے کے لیے، نمبرات رکھنے کے لیے بار بار سوچنا پڑ رہا تھا کہ کہاں نمبر ان کے وضع کیے جائے، اور بعض طلباء وہ تھے جو بار بار موقع دے رہے تھے نمبر کو وضع کرنے کا۔ دیکھیے، حفظ کے تقریباً 40 نمبر پرچے میں تھے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کے حکم حضرات جب نمبرات دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اس کی اٹک جائے اور ہم نمبر وضع کریں، تو تقریباً ہر طالب علم نے میری یادداشت کے مطابق موقع دیا ہے کہ اس کے حفظ کے نمبر وضع ہوں۔ تو آپ کوشش کریں دوران تقریر کہ آپ تقریر جب یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو اس پختگی کے ساتھ یاد کریں کہ آپ کی کہیں بھی اٹک نہ جائے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بار بار بھی اگر آپ کوئی جملہ دہراتے ہیں یا تھوڑا سا بھی اٹکتے ہیں تو اس کے نمبر فوراً کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ کہا اگر، پھر دوبارہ کہا اگر، تو آپ نے موقع دیا نمبر کے کاٹنے کا۔ اس لیے اس کا پورا خیال رکھیں کہ پوری تقریر میں آپ کی ایک بھی اٹک نہ جائے اور حکم کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اٹک رہے ہیں یا آپ کی یادداشت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ دوسرا، مواد کے سلسلے میں تقریباً سبھی طلباء نے بہت اچھا مواد پیش کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جتنا اچھا مواد پیش کیا آپ نے، ماشاءاللہ کہ دل خوش ہو گیا، اور جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کی یاد تازہ ہو گئی کہ اساتذہ ہم کو جو مواد کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور ہم جس وقت فارسی میں، عربی اول میں اور دوم تک تو دور حدیث کے طلبہ جو رہنمائی مواد کے سلسلے میں ہماری کرتے تھے، ویسے ہی مواد اس وقت ہم نے یہاں پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرنے والے اساتذہ اور طلبہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تیسری بات جو ہم نے محسوس کی وہ اسلوب اور انداز بیاں کے سلسلے میں۔ بعض طلبہ تو وہ تھے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انداز بیاں ان کا اتنا بہترین تھا کہ کہاں نمبر ان کے وضع کرے ہم سوچنے پر مجبور تھے، لیکن بعض طلبہ نے موقع دیا کہ نمبر ان کے وضع کیے جائے۔ تو آپ جب تقریر پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور جب آپ مشق کریں، جو آپ کے سامعین ہوں یا جس سے آپ تقریر مشق کر رہے ہیں، تو اپنی اداؤں پر اور اپنے لب و لہجے پر اور اپنے اشاروں پر بھی خاص توجہ دینے کے لیے کہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تقریر کو رٹ لینا اور اس کو سرسری طور پر سنا دینا،
لیکن کس موقع پر آپ کو کون سا لہجہ اختیار کرنا ہے، کہاں کیسا اشارہ کرنا ہے، یہ بھی ایک مقرر کے لیے، خطیب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض طلباء نے وہاں بھی خطا کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آئندہ اس کو دھیان میں رکھ کر اس پر توجہ دیں گے۔ آخر میں ایک آیت پیش کرنے کے لیے آپ کو کہا تھا اور ایک حدیث پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ تقریباً سبھی مساہمین نے اس کا لحاظ رکھا ہے، اور اشعار پیش کرنے کے لیے کہا تھا، اس کا بھی خاص خیال رکھا ہے۔ بعض طلبہ، ایک دو طلبہ ایسے محسوس ہوئے جنہوں نے بالکل تیاری گویا کہ نہیں کی تھی۔ جب آپ مسابقے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو آپ کو شاندار تیاری کے ساتھ مسابقے میں حصہ لینا چاہیے۔ رہا مواد کا معاملہ، تو مواد کے سلسلے میں اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ ایک دو تقریر میں ایسا محسوس ہوا کہ غیر مستند مواد بھی جو ہے تو پیش کیا گیا۔ میرے خیال سے ایک تقریر میں وہ بوڑھی والا واقعہ، جو بوڑھی عورت کا واقعہ ہے، میرے حساب سے یہ واقعہ غیر مستند ہے۔ شیخ الحدیث صاحب حضرت مفتی عمران صاحب اگر میں اس سلسلے میں اگر ناواقف ہوں تو رہنمائی کریں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، وہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ بڑھیا کا جو واقعہ وہ ترنم کی شکل میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے ہمارے علماء نے اس پر جو ہے اور ماشاءاللہ عمومی طور پر سے ہمارے تاثرات یہ ہیں کہ واقعی اسٹیج پر پہنچنے کے لیے جو تیاری ہونا چاہیے، آپ اکثر طلبہ نے وہ تیاری کی ہے۔ اور یہ تو جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے ناظم صاحب اور شعبے کے نگران اساتذہ کی محنت ہے کہ یقیناً یہ بچے یہاں جو پہنچے ہیں بڑی محنت اور تیاری کے بعد پہنچے ہیں۔ یقین مانیے آپ کہ ہم جس وقت جامعہ کے انجمن میں تقریر میں حصہ لیتے تھے تو اسٹیج پر پہنچنے کے لیے رات دن ایک کر دیتے تھے۔ مولوی مفتی ابرار صاحب اس کے گواہ ہیں کہ جب انجمن کا زمانہ ہوتا تھا تو طلبہ بلا مبالغہ رات کے 2 اور 1 بجے تک تقریر مشق کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم نے فارسی اول سے شروع کیا۔ کہاں سے؟ فارسی اول سے۔ تو دور حدیث تک مجھے صرف 2 مرتبہ اسٹیج پر جانے کا موقع ملا، تو وہاں یہ اندازہ ہوا ہمیں ابھی بھی جن بچوں کے نمبر آئیں گے نا تو وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے، یار میں نے اتنی اچھی تقریر کیا لیکن میرا نمبر کیوں نہیں آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے عربی چہارم میں میں بھی مایوس ہو گیا تھا۔ تقریر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے بہت بھاری تقریر کیا اور بہت بہترین انداز میں کہ پہلے نمبر کا میں مستحق تھا، لیکن میرا نمبر ہی نہیں آیا، اسٹیج تک میں پہنچا نہیں۔ بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا۔ پہلے تقریر کا جو ہے تو ساری کلاسوں سے طلبہ کو جو ہے تو چنا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، اور پھر وہ جو نمبر دیے جاتے ہیں دور حدیث کے طلبہ کی طرف سے ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ پورے سال کی انجمن میں جن طلبہ نے اتنے نمبرات حاصل کیے ہوگے وہی جو ہے تو سیمی فائنل مسابقے کے مستحق ہوگے، اور پھر ان کے درمیان اساتذہ کی نگرانی میں مقابلہ ہوتا۔ تو بہرحال اس میں تو ہم ہر سال کامیاب ہوتے رہے، لیکن پھر اسٹیج پر پہنچنے کے لیے بہت ساری باریکیاں جو اساتذہ شعبے کے اساتذہ کی طرف سے ہمیں دی جاتی تھی تو ہم اس میں کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے تھے۔ تو عربی چہارم کا سال تھا، میں بہت مایوس ہوا، تو ہمارے استاد محترم مفتی معاذ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ بلایا، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ میں انجمن میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے کہا، ارے پگلے، یہ تو تمہاری ترقی کے لیے انجمنیں قائم کی جاتی ہیں، نمبرات کے لیے نہیں۔ پہلے تو انہوں نے اس طرح سمجھایا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کی تقریر میں یہ کمزوری تھی، یہ کمزوری تھی، یہ کمزوری تھی، آئندہ اس کمزوری کو دور کرو، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسٹیج تک پہنچیں گے۔ پھر استاد کی رہنمائی کے مطابق میں نے باقاعدہ پورا سال انجمن میں اس انداز سے تقریر کرنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ عربی پنجم کے سال میں اسٹیج تک پہنچا۔ پھر مشکات میں رہ گیا 1 نمبر سے یا 2 نمبر سے، اس کی مجھے اطلاع نہیں، لیکن بہرحال رہ گیا۔ پھر استاذ کو مفتی حضور امان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اچھا مواد جمع کر کے پھر اس تقریر کی مشق کرنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ دور حدیث میں پھر اسٹیج تک پہنچے۔ تو آپ مایوس نہ ہوں کہ ہم نے اتنی اچھی تقریر پیش کی اور ہمارا نمبر نہیں آیا، کہیں نہ کہیں جو ہے تو آپ کی غلطی، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا مواد اور آپ کا حفظ کمزور تھا۔ 1-2 نمبروں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کا نمبر نہ آئے، تو اس کی وجہ سے آپ بالکل جو ہے
تو پریشان نہ ہو اور حوصلہ شکنی کا شکار نہ ہو، بلکہ آئندہ اس غلطی کو، اس کوتاہی کو دور کر میدان خطابت میں آگے بڑھنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس تقریر کو صرف اس مسابقہ کے حد تک باقی نہ رکھیں گے، بلکہ جس وقت آپ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے تو اسی مواد کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ایک انداز تو تقریر کا ہوتا ہے اور ایک انداز عوامی انداز ہوتا ہے۔ آپ دونوں اندازوں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ تو اسی کی مشق کرائی جا رہی ہے آپ کو کہ جب آپ فاضل ہو جائیں گے، حافظ ہو جائیں گے، یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو ممبر و محراب کی زینت آپ ہی ہیں۔ مفتی ابوبکر صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ایک بات اکثر کہا کرتے تھے شعبے تقریر و تحریر کے موقع سے، اگر کوئی حوصلہ ٹوٹتا نظر آتا تھا کسی کا تو کہا کہ پیارو، یہاں تو تم کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں کا نمبر آیا ہے، فلاں 1 نمبر سے آیا ہے، فلاں 2 نمبر سے آیا ہے، فلاں 3 نمبر سے آیا ہے اور میرا کوئی نمبر نہیں آیا ہے، لیکن جب تم اپنے علاقوں میں اپنے مقام پر جائیں گے تو وہاں تمہارا ہی نمبر ہے، وہاں تم ہوں گے، وہاں کوئی دوسرا نمبر آنے والا نہیں، پہلا نمبر تمہارا ہی ہوگا۔ اس لیے جو طلباء نے خاص طور پر تقریر کے مسابقے میں حصہ ہی نہیں لیا یا اس سے جو ہے تو انہوں نے اپنا جی چرایا یا اس سے دور رہے، تو ان طلباء سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس میدان میں آگے آنے کی کوشش کرے، ورنہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، اب ہم بھی امامت پر ہیں، خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ماشاءاللہ کبھی کوئی آتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ 10 منٹ تقریر کر لو، جمعہ کا 15 منٹ بیان کر لو، تو بولتے مولوی صاحب سب بولو بیان کا مت بولو۔ کیا بولتے ہیں؟ سب بولو بیان کا مت بولو۔ نتیجہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم جب مدرسے سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو دعوت و تبلیغ سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اب ہم انجمن پر دھیان نہیں دیتے، تقریر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں 6 صفات کا مذاکرہ سیکھنا پڑتا ہے، 6 صفات کے مذاکرے کی روشنی میں پھر بیان کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہمارے ایسے ساتھی بھی دیکھے، مفتی ابرار صاحب واقف ہے کیونکہ دعوت و تبلیغ سے ہمیں بھی بہت لگاؤ تھا اور مفتی صاحب کو بھی بہت لگاؤ تھا، چھٹیوں میں اکثر ہم جماعت میں جایا کرتے تھے، تو جو بچے انجمن میں کوتاہی کرتے تھے تقریر کرنے کے اعتبار سے، وہ بچے عوام کے سامنے بیٹھنے کے اعتبار سے بھی پھر ڈرتے تھے کہ ہم نہیں پیش کریں گے۔ اس لیے ہماری آپ سے بہت عاجزانہ اور مخلصانہ یہ درخواست ہے کہ ناظم محترم اور اساتذہ کی نگرانی میں اور شعبے کے ذمہ داران اساتذہ کی نگرانی میں آپ اپنی زبان پر خاص طور پر توجہ دیں۔ اس وقت ضرورت ہے اچھے خطیبوں کی، اس وقت ضرورت ہے کہ عوام میں اچھا مواد پیش کیا جائے۔ آج تقریریں بہت ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں تقریریں بہت ہو رہی ہیں، لیکن عوام کو مواد نہیں ملتا ہے ان تقریروں میں، لوگ اکتا جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا کچھ مسجدوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں لیکن جو مواد ہم کو ملنا چاہیے وہ مواد نہیں ملتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ میں 5 منٹ پہ، ایسے ہر علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں کہ جمعہ میں ہم کو اچھا مواد ملے، لیکن بہرحال ہم نے محنت نہیں کی ہوتی ہے تقریر پر، تو جو مواد حالت حاضرہ کے حساب سے لوگوں کو ملنا چاہیے اور جو امید لے کر وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنی امید میں کھرے نہیں اترتے بلکہ نا امید